بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ اسرائیل۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم مومنوں کے لیے قرآن کے اندر وہ چیزیں اتارتے ہیں جو ان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ آیت ہمیں قرآن کی یہ درس اور سبق دے رہی ہے کہ قرآن مومن کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ شفا ایک ظاہری بیماری، انسان کو سر درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، جسم میں کہیں درد ہو گیا، یہ قرآن اس سے اس کو شفا دیتا ہے۔ اور جو اصل میں شفا ہے، جو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، وہ ہے دل کی شفا، کہ انسان جب گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر چلا جاتا ہے، غلطیاں اور سیئات اس کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ اس کا دل والا خانہ بے نور ہو جایا کرتا ہے۔ وہ جو اصل میں نور پیدا کرنا ہوتا ہے وہ بالکل اندھیرے اور سیاہی میں چلا جاتا ہے۔ جب انسان اس قرآن سے جڑتا ہے، اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنے والا بن جاتا ہے، تو یہ قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے، کہ وہ شفا جو دل بے نور ہو کر بیمار ہو جاتا ہے، سیاہ ہو کر بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اس قرآن کی تلاوت سے، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے ذریعے سے، اور یہ قرآن اس کو وہاں شفا دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ذریعے وہ بے نور دل نور والا ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے، غلطیوں سے، سیئات سے دور چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، شیطان کی گرفت سے نکل جاتا ہے۔ شیطان اس پر جتنا بھی حملہ کرتا ہے، قرآن کی برکت، قرآن کے ذریعے، رحمت کے ذریعے وہ شیطان اس کے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ قرآن مومن کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے، کہ انسان جب اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو اپنے سینے میں پروتا ہے، سماتا ہے، تو انسان خود بخود نور والا ہو کر گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل والا خانہ منور ہوا تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں پھر انسان پر اترنا شروع ہو جاتی ہیں، برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن شفا بھی ہے اور انسانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ ظاہری بیماروں کے لیے بھی شفا ہے، اندرونی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ہر قسم کا یہ قرآن انسان کے لیے شفا ہی شفا اور رحمت ہی رحمت